بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شارٹ حدیث ان اردو، کتاب العلم، باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت فرمانے اور تعلیم دینے کے بیان میں تاکہ انہیں ناگوار نہ ہو۔ حدیث نمبر 68۔ روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ حدیث نمبر 69، بخاری شریف۔ بخاری شریف حدیث نمبر 70۔ یہ حدیث اس سے پہلے مختصر طور پر ایک حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، مگر یہاں مزید کچھ تفصیل موجود ہے۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز واعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانے ہے، تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں واعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں واعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 70۔ تشریح۔ احادیث بالا اور اس باب سے مقصود اساتذہ کو یہ بتلانا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ذہن کا خیال رکھیں۔ تعلیم میں اس قدر انہماک اور شدت صحیح نہیں ہے کہ طلباء کے دماغ تھک جائیں اور وہ اپنے اندر بے دلی اور کم رغبتی محسوس کرنے لگیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے درس و مواعظ کے لیے ہفتہ میں صرف جمعرات کا دن مقرر کر رکھا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نفل عبادت اتنی نہ کی جائے کہ دل میں بے رغبتی اور ملال پیدا ہو۔ فوائد و مسائل۔ علماء نے ان احادیث سے درج ذیل نکات اخذ کیے ہیں۔ نمبر 1، واعظ و نصیحت کی طوالت اور اختصار میں موقع، محل اور عام سامعین کا خیال رکھنا مسنون ہے۔ نمبر 2، دعوتی تقاریر اور تبلیغ کے لیے کوئی دن مخصوص کر لینا جائز ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نمبر 4، جو لوگ ساری رات یا رات کے بہت زیادہ حصے میں دھواں دار تقریریں کرتے رہتے ہیں اور پھر صبح کی نماز سے غافل ہو کر سو جاتے ہیں، ان کا یہ عمل غلط اور قابل مذمت ہے۔ نمبر 5، سائل کے سوال کا جواب دلیل سے دینا چاہیے۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔